بعض یوٹیوبرز اپنے چینل کو چلانے بڑھانے کے لیے، اپنی چینل کی پبلسٹی کے لیے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنے چینل پر بعض ایسے معاملات اٹھاتے ہیں جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو، اور اس کے ذریعے سے بعض ایسے چیزیں جو اختلافات والی ہوتی ہیں یا جس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے یا جس میں جواز کی گنجائش ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو اچھال کر جو ہے پبلسٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی خراب حرکت ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے مستورات کے، خواتین کے، عورتوں کے جماعت میں جانے کا ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض یوٹیوبرز نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس کی ممانعت کے لیے یا اس کی حرمت کے ثبوت کے طور پر دارالعلوم دیوبند کا تقریباً 70-80 سال پرانا فتویٰ، جب مستورات کی جماعت کی اتنی زیادہ وضاحت نہیں ہو پائی تھی، اس کی شرائط اتنی زیادہ واضح نہیں ہو پائی تھی، دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ جس میں ممانعت کا حکم لگایا گیا تھا، وہ فتویٰ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح دارالعلوم دیوبند سے ممانعت کا فتویٰ شائع ہوا ہے، اسی طرح جواز کا فتویٰ بھی شائع ہوا ہے۔ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ اپنے کئی فتاویٰ کے اندر مستورات کے جماعت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یا سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو اس کی ممانعت کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بے شک عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ نہیں ہے، عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا مطلوب نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض ضروریات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا جائز ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے حصول کے لیے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے دین کی تبلیغ بھی ہے، دین کی نشر و اشاعت بھی ہے، علم دین کا حصول بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے، صحابیات بھی اللہ کے راستے میں جایا کرتی تھیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جاگتے ہیں، وہ سوال کرتی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کا ایک گروہ دکھایا گیا جو اللہ کے راستے میں سمندر کے اندر جہازوں پر ایسے بیٹھے گا جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ صحابیہ باوجود کہ خاتون ہیں، خاتون خانہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسا نہیں بولتے کہ تم تو عورت ہو بھائی، تم گھر کے اندر ہو، تم کیوں نکل رہی ہو باہر، جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر دوبارہ آرام فرماتے ہیں، پھر دوبارہ بیدار ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر وہ سوال کرتی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پھر ایک اور جماعت دکھائی گئی جو سمندروں پر اللہ کے راستے میں ایسے سفر کریں گے اور جہازوں پر ایسے بیٹھیں گے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ وہ صحابیہ پھر درخواست کرتی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں بھی شامل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، تم پہلی جماعت میں سے ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلا جس طرح اللہ کے راستے میں مردوں کا نکلنا مطلوب ہے، ایسے ہی عورتوں کا، خواتین کا نکلنا بھی مطلوب ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج دور وہ ہے، زمانہ وہ ہے کہ عورتیں ارتداد کے کنارے پر پہنچ گئی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ نہ جانے کتنی خواتین جو ہے اسلام کے دائرے سے نکل چکی ہیں، کتنی ہماری بچیاں جو ہے غیروں کے ساتھ جو ہے فرار ہو چکی ہیں، ان کی فکر نہیں کی جاتی۔ لیکن جو عورتیں اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں پابندیوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اتنی سخت پابندیاں کہ اتنی سخت پابندیاں کسی اور جگہ نہیں ہو پاتی، پردے کی رعایت اور ساری شرائط، محرم کی شرط، ان ساری شرطوں کے ساتھ نکلتی ہے تو اس پر اس کے عدم جواز کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح اللہ کے راستے میں عورتوں کا نکلنا یہ مختلف فی ہے، ایسے ہی مستورات کے لڑکیوں کے وہ مدارس جن میں لڑکیوں کا قیام ہوتا ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء ایسے مدارس کو حرام بولتے ہیں جہاں لڑکیوں کا قیام ہوتا ہو، تو اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس مسئلے کو اٹھانا نہیں جاتا،
اچھالا کس کو جاتا ہے؟ جس سے پبلسٹی ملے، جس سے اپنے شہرت کی اپنے چینل کی شہرت ہو، ایسے مسئلے کو اچھالا جاتا ہے۔ اختلاف تو لڑکیوں کے مدرسے کے سلسلے میں بھی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی ایک بات یا کوئی ایک اسپیچ یا کوئی ایک کسی کا بیان سامنے نہیں آتا۔ بیان سامنے آتا ہے کس چیز کے بارے میں آتا ہے کہ عورتوں کا جماعت میں نکلنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور جو عورتیں کالج میں جا رہی ہیں، جو عورتیں بے پردہ باہر گھوم رہی ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر کرنا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری خواتین جو ہے گھر کے اندر محصور رہیں اور گھر کے اپنے پردے کی فکر کرتی رہیں، اور دوسری خواتین جو بے پردہ ہیں ان کی پردے کی فکر نہ کی، تو کل قیامت کے دن ان سے اس بارے میں پوچھ ہوں گی۔ بلکہ قرآن پاک کی بعض آیتوں کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب اتنا برا نہیں ہے جتنا کبائر سے نہ روکنا برا ہے۔ کبائر کا ارتکاب بے شک برا ہے، لیکن اس سے زیادہ برا جو ہے کبائر سے نہ روکنا ہے قدرت کے باوجود۔ ایک خاتون پردے دار ہے، صوم و صلات کی پابند ہیں، اس کے اطراف میں اگر ایسی خواتین بستی ہے جو بے پردہ ہیں، لیکن اگر اس پردے دار خاتون کو ان بے پردہ خواتین کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے پردے کے اندر اپنی عبادت کے اندر مشغول ہیں، حالانکہ قدرت اس کو اس بات کی حاصل تھی کہ ان بے پردہ خواتین کو بے پردگی سے روک سکتی، بے نمازی خواتین کو نماز چھوڑنے سے روک سکتی ہے، پھر بھی نہیں روکتی، تو یہ زیادہ بڑی گنہگار ہوں گی۔ چھٹے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اللہ نے یہاں پر جھنجھوڑا ہے، تنبیہ کی کن لوگوں کی؟ علم والوں کی، سمجھ والوں کی۔ اللہ نے جن کو دین کی سمجھ دی ان کو تنبیہ فرمائیں کہ کیوں نہیں روکتے۔ اس آیت کی روشنی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبائر میں مبتلا ہونا جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کبائر سے نہ روکنا ہے۔ ایک شخص شرابی ہے، شراب کے اندر مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، بے شک وہ گنہگار ہے، لیکن اس سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو اس کو شراب پینے سے روک سکتا ہو پھر بھی نہ روکے۔ ایسے ایک خاتون جو پردے دار ہیں، اگر وہ ان خواتین کو نہیں روکتی جو بے پردگی کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ زیادہ بڑی گنہگار ہیں۔ اس لیے جن مسائل پر توجہ دینی چاہیے ان مسئلوں پر توجہ دیں۔ بلا وجہ کے اختلافات پیدا کرنا یا ایسے مسائل اچھالنا جس سے امت اختلاف کے اندر پیدا ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔